کہ مجھے کیوں افسوس ہوا کہ یہ آڈیو لیک جب آئی ہیں، اگر آپ اس میں شوکت ترین کو ہٹا دیں، یہی آڈیو لیکس ہوتی، یہی بات چیت ہوتی، اور شوکت ترین کی جگہ سے مراد سعید ہوتے یا شہریار افریدی ہوتے یا گنڈا پور صاحب ہوتے، تو میرا نہیں خیال ہے کسی کو کوئی زیادہ اس میں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، قابل معافی نہ ہوتا وہ گفتگو، لیکن چونکہ ان کی معیشت پر عبور نہیں ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ معیشت کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہے کہ مراد سعید صاحب تھے نا، جنہوں نے کہا $200 بلین پہلے دن خان لے کے آ جائیں گے، تو وہ اس وقت بھی سب نے مذاق ہی اڑایا تھا نا، بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اگر ایک اکنامک ایکسپرٹ، فائنینشیل ایکسپرٹ جس کا اتنا 30 سال 40 سال کا تجربہ ہو، اس کی طرف سے ایسی باتیں آئیں تو زیادہ آپ کو افسوس ہوتا ہے. اب یہ شوکت ترین صاحب کون ہے؟ شوکت ترین صاحب کا 35 سال سے زیادہ کا کارپوریٹ ورلڈ کا ایکسپیرینس ہے، بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، بہت بڑی دنیا کی بڑی کمپنیز میں بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر HBL کے پریزیڈنٹ رہے، پھر فائنانس منسٹر بنے پیپلز پارٹی کی حکومت میں، اور پھر فائنانس منسٹر بنے آپ PTI کی حکومت میں، اور دونوں حکومتوں میں انہوں نے IMF کے ساتھ ارینجمنٹ کی، IMF سے لون لیا، اور IMF کا لون 2008 میں لیا جب وہ فائنانس منسٹر بنے، اور پھر 2019 میں یا 20 میں جب فائنانس منسٹر بنے تو دوبارہ انہوں نے IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کی، کیونکہ وہ رکا ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے IMF پروگرام، اس کو دوبارہ بحال کیا، اس کے ساتھ نیگوسیشنز کی. سو شوکت ترین کو مور دین اینی ون ایلس پوری PTI میں جتنا احساس ہونا چاہیے اس کی سگنیفیکنس کا، اس کی اہمیت کا، کہ IMF کے لون کا اس وقت مطلب کیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کا جو فال آؤٹ ہوگا، اس کے جو نیگیٹو اثرات ہوں گے پاکستان کی معیشت پر. لیکن میں سمپل کہتا ہوں 22 کروڑ عوام پر اس کا جو بم گرتا، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ظاہر ہے شوکت ترین صاحب سے اس وجہ سے سب سے زیادہ افسوس ہے. اور وہ بھی آپ 2-3 دن پہلے، اگر تو آپ یہ صرف کہہ رہے ہوتے، کیونکہ ان کی جو رسپانس تھا شوکت ترین صاحب کا اور PTI لیڈرز کا، کہ ہم نے تو یہ کہا کہ جی سیلاب آ کے، اور جو ہم نے لیٹر سائن کر کے دیا تھا فیڈرل حکومت کو، کمٹمنٹس کی تھیں، وہ اب پوری نہیں ہو سکتی ہیں. وہ شوکت ترین تو یہ کہہ رہے تھے صرف، نہیں، شوکت ترین صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے. شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے سبوٹاج کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو انشور کرنا ہے کہ جی یہ IMF پروگرام، کیونکہ وہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے بات کر رہے تھے. 29 کو ایک IMF بورڈ کی میٹنگ سیٹ تھی، پاکستان پچھلے 3 مہینے 4 مہینے سے کنڈیشنلٹیز فلفل کر رہا تھا. تو اگر آپ کو اختلاف تھا IMF پروگرام کا، بہت سے اپوزیشن کو ہوتا ہے کہ جی یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کھل کے کہتے ہیں کہ یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس لیے آپ اس کو ڈس ایگری اس پر کر ہی نہیں سکتے تھے. آپ کو پتا تھا کہ اگر وہ کریں گے اس وقت تو لوگ کہیں گے بھائی اچھا آپ اس کا آپشن بتا دیں، اس کا الٹرنیٹ بتا دیں، اس کے بدلے پاکستان کیا کرے، اس کے بدلے پریزنٹ حکومت کیا کرے. اور کیا آپ IMF پروگرام میں نہیں تھے؟ جنوری تک تو تھے، فیبری میں آپ نے قسط بھی لی تھی، تو اب آپ کو کیوں اختلاف ہو گیا ہے IMF پروگرام سے؟ سو شوکت ترین کی طرف سے آنا، اور میں شوکت ترین صاحب کو اس لیے زیادہ میں کہہ رہا ہوں افسوس ہے، میرا اپنا بیک گراؤنڈ کارپوریٹ ورلڈ کا ہے، ایک میں سمجھتا ہوں چیزوں کو اس طرح سے جو سب نہیں سمجھتے ہیں. سو ایک حیران ہو جاتا ہے بندہ. اب میں کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ میں نہیں، آپ کو پتا ہے اس قسم کی باتیں کرتا کہ میں غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹوں گے جی شوکت ترین صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے. لیکن آپ خود بتائیں کہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ کوئی کھیلے گا، پاکستان کا انٹرسٹ تو نہیں سرو ہو رہا تھا نا پاکستان کا. اگر شوکت ترین صاحب یہ بتا دیں کہ اگر 27 تاریخ کو IMF کے بورڈ کے 2 دن پہلے IMF یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم یہ اتنی کنفیوژن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کے 2 صوبے جو ہیں تیار ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ IMF پروگرام کنٹینیو نہیں کریں گے اور پیسے نہیں دیں گے، تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ وہ خود بتا دیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اثرات ہوتے ہیں اگر وہ نہ آتا. پھر کیونکہ IMF پروگرام ہونے کی وجہ سے ڈپینڈنسی ہے باقی سب ڈونر ایجنسی سے، باقی فرینڈلی کنٹریز سے، اینڈ سو آن. سو
یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، جس کا میرا خیال ہے ایک ایسا پہلو ہے جس کو شوکت ترین صاحب اور پی ٹی آئی کے چیئرمین، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھنکنگ ہے شوکت ترین کی تھنکنگ نہیں، یہ عمران خان کی تھنکنگ ہے۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ پروگرام نہ ہو، کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے حکومت میں آنا ہے۔ وہ میں آتا ہوں اس پر، لیکن یہ شوکت ترین کا یہ لاسٹ یہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ میں نے کہا کہ کتنے وہ ایکسپرٹ ہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جائے علاج کرانے کے لیے، اور ڈاکٹر جان بوجھ کے غلط دوائی دے، یا اپنے اسسٹنٹ کو کہے کہ اس کو مزہ چکھاؤ، وہی الفاظ جو شوکت ترین صاحب نے بولے کہ اس پیشنٹ کو مزہ چکھاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ پروفیشنل ڈاکٹر کا طریقہ کار ہوگا، یہ کہ پروفیشنل اکانومسٹ کا، پروفیشنل بینکر کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اگر آج ہماری حکومت ہے تو کل ان کی بھی حکومت آ سکتی ہے۔ اسی پوائنٹ کو لے کے میں فلڈز کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان کی سیاست ہے، کہ یہ عمران خان صاحب کو جتنا بھی افسوس ہو، جتنا بھی وہ سمجھتے ہوں کہ کانسپریسی ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے، لیکن حکومت میں واپس آنے کا تو طریقہ کار ایک ہی ہے، یا تو وہ آج ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں، یا جب بھی الیکشنز ہوں گے اس وقت جب الیکشنز ہوں گے تو اس وقت وہ جیت کے آ جائیں۔ اس دو طریقوں کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ نیوٹرل کا کھیل انہوں نے بہت کھیلا، وہ سمجھتے تھے دباؤ ڈال کے، بھرپور دباؤ ڈال کے الیکشنز کو فورس کیا جائے گا۔ الیکشنز جب فورس نہیں کر سکے تو یہ فرسٹریشن اور اینگر ریفلیکٹ کرتی ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کو افیکٹ کرنے کے حوالے سے، سیبوٹاج کرنے کے حوالے سے ہے، یا جو آج پاکستان، جو اگر پوری دنیا میں کسی سے بھی پوچھیں کہ پاکستان کا آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو سب کہیں گے فلڈز جو آئے ہیں، جس سے 3-3.5 کروڑ عوام ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں، ڈائریکٹلی، اور باقی جو 18-19 کروڑ ہیں وہ انڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں۔ کسی کو مہنگائی کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کسی کو اکنامک اور مشکلات آئیں گی اس کی صورت میں پورا پاکستان افیکٹ ہوا ہے، اتنے برے فلڈز ہیں یہ۔ اب ایسی صورتحال میں تھوڑے دن کے لیے ہفتے 10-15 دن کے لیے خان صاحب اگر یہ اعلان کر دیتے کہ اس وقت میں حکومت پر کو اس طرح سے تنقید نہیں کروں گا، جلسے جلوس نہیں کروں گا، تاکہ حکومت فوکس کر سکے فلڈ ریلیف کے کام میں، اس لیے میں تابڑ توڑ حملے اس لیے روک رہا ہوں تاکہ حکومت اپنا اولین فریضہ ادا کرے اس وقت، جو متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کے لیے ٹینٹ پہنچانا، ان کے لیے کھانا پہنچانا، ان کے لیے آلٹرنیٹ ذرائع نکالنا، اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے پاس جانا، ان سے مدد مانگنا، دنیا بھر میں جا کے بتانا پاکستان کا موقف کہ جی اس وقت یہ سیلاب آیا ہے۔ تو یہ اگر اس کے لیے کیا حکومت کو ٹائم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیا حکومت اسی طرح سے تابڑ توڑ حملے واپس کرے اور سارا فوکس جو ہے سارا پاکستان دیکھے، اور متاثرین خاص طور پر کہ یہ دونوں حکومت اور اپوزیشن اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، بجائے کہ یہ ہمارے اوپر 100% فوکس ہو، جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف کا فوکس ہے۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب آپ نے دیکھا بلوچستان بھی گئے، آپ نے دیکھا سندھ بھی گئے، ایک دفعہ نہیں، 2-2, 3-3, 4-4 دفعہ گئے، کے پی بھی گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں پنجاب میں مختلف شہروں میں، اور پاکستان مسلم لیگ کے لیڈرز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے اپنا دورہ یورپ کا تھا وہ کینسل کر دیا، وہ جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، ڈونرز کے ساتھ مل رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، تاکہ اس وقت اگر یہ مومنٹ ہم نے کیپچر نہ کیا پاکستان کی حکومت نے تو قوم معاف نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے عمران خان ایک اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کی اتنی پاپولیرٹی ہے، تو اس پاپولیرٹی کو استعمال کریں متاثرین کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ ایک انہوں نے وہ کیا تھا ٹیلی تھون، جس کو وہ کہتے ہیں 5.5 ارب روپے اکٹھے کیے تھے 3 گھنٹے میں۔ اب وہ 5.5 ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو وہ رسیدیں چاہیے، کہ جب آپ کے پاس 5.5 بلین کی رسیدیں آ جائیں گی تو آپ ہمیں ضرور دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی اکاؤنٹ میں 5.5 بلین ہے۔ اس طرح سے نہ چھپائیں جیسے فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس کو چھپایا تھا۔
تو وہ ہمیں پتا وہ اس میں کتنا ڈرامہ تھا، 90% تو ڈرامہ ہی ہوگا، لیکن جو بھی ہے ہم ان کو فورس کریں گے، ہم انسسٹ کرتے رہیں گے کہ وہ رسیدیں ضرور دکھائیں جو کہ انہوں نے 5.5 بلین روپے اکٹھے کیے ہیں۔ تیسری چیز اور بہت اہم چیز، آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کا کانٹیمپٹ آف کورٹ میں عمران خان صاحب ابھی 2 دن پہلے گئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ واز ویری 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 جنرس کہ انہوں نے ان کو موقع دیا کہ جی 1 ہفتے کے بعد آپ دوبارہ آئیں اور اس جواب کو امپروو کر کے لائیں۔ آپ نے کبھی ایسا امتحان دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ جائے ٹیسٹ دینے کے لیے امتحان میں بیٹھے اور ٹیچر یہ کہے کہ اس کو آپ امپروو کریں اور میں آپ کو 1 ہفتہ دیتا ہوں؟ آج تک تو میں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا تھا، اس کا تو میں پیپر لے لیتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے لاڈلے ہیں، آپ کو میں 1 ہفتہ اور دیتا ہوں، آپ جائیں اس کو امپروو کر کے لائیں۔ آپ سمجھ گئے نا کیا آپ نے امپروو کرنا ہے، تو پھر ہم آپ کے لیے ہلکا ہاتھ رکھیں گے۔ یہ بیٹھے نہال ہاشمی صاحب میرے ساتھ، اور نہال ہاشمی صاحب اس 3 پی ایم ایل این کے لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی سیکریفائس دی، جنہوں نے ڈسکوالیفیکیشن برداشت کی۔ طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت دے، یہ بھی میرا خیال ہے 8 سپتمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوں گے فرنٹ بینچ پر۔ طلال چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کچھ نہیں بولیں گے کہ جو ہمارا فیصلہ تھا آپ اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں تو آسان ہے نا۔ یہی ہوتا ہے نا کورٹس میں، تو یہی ہوتا ہے کہ جی 3 فیصلے آئے تھے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیے تھے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے نہیں، تو اس کی تقلید کرنی چاہیے کہ جو، اور اس میں سو موتو لیا تھا نہال ہاشمی کا، صرف ڈسکوالیفیکیشن نہیں دی تھی، صرف ڈسکوالیفیکیشن نہیں دی تھی، 5 سال کی جیل بھی بھیج دیا تھا۔ مطلب ایک طرف تو اتنا سخت ہاتھ رکھا جائے، اور جس طرح سے کورٹ کے اندر جس طرح سے بےزتی کی گئی تھی، جس طرح سے رن ڈاؤن کیا گیا تھا، ہی واز اے ممبر آف دا سینٹ آف پاکستان، تھوڑی سی رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن اس وقت سارے عمران خان بھی اور ان کے تمام جماعت کے لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے اور مٹھائیاں کھا رہے تھے۔ اب ایک دم سے سب کو یاد آ گیا کہ نہیں، کانٹیمپٹ آف کورٹ تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کانٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہہ دیا ایسا خان نے، اور اگر ہم اتنا بھی برداشت ہمارے ججز نہیں کر سکتے تو کیا ہوا؟ اس میں ڈائریکٹ نام لے کے تھریٹ کیا گیا تھا، نام لے کے تھریٹ کیا گیا تھا۔ اور عمران خان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرے سے ایک فورن ایجنسی والے میڈیا پوچھا تھا کہ جی ایسا کیا ہو گیا، تو میں نے کہا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے 2014 میں جب ایک پولیس والوں کو تھریٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے، تو اس کے بعد اس کی پٹائی بھی کی تھی، فزیکل پٹائی کی تھی لٹا کے وہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پر۔ ایک میڈیا چینل، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ روز آتے تھے ان کے حمایتی اور آ کے پتھراؤ کرتے تھے ادھر، تو تھانوں میں اور پولیس اسٹیشنز میں جا کے اور پولیس وین سے بندوں کو فزیکلی نکلواتے تھے زبردستی۔ سو ایک بیک گراؤنڈ ہے عمران خان کا، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دم سے آؤٹ آف دا بلو انہوں نے کچھ کہہ دیا اور سڈنلی لوگوں نے کہا چلے ایک دفعہ غلطی سے کہہ دیا۔ کنسسٹنٹ ایک پیٹرن ہے اور وہ پیٹرن اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے۔ اگر نہال ہاشمی کے ساتھ جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم سلام کریں گے، سلوٹ کریں گے اپنے ججز کو کہ جی آپ نے آج انصاف کر دیا۔ اور اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے، وہ والا جو نہال ہاشمی کے لیے، طلال چودھری کے لیے، دانیال عزیز کی کیا، تو پھر یہ مانے کورٹ بیٹھ کے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چند سالوں میں اتنا بڑا فیصلہ چینج آ جائے صرف اس لیے کہ ایک بندہ بہت پاپولر ہے۔ دانیال عزیز بھی بہت پاپولر تھے، وہ بھی سٹنگ ایم این اے تھا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹوں سے جیتتا رہا ہے۔ طلال چودھری بھی ایم این اے تھا، یہ بھی سینیٹر تھے۔ تو یہ معیار ہے، تو یہ کتنے ووٹوں کا جیتنا ہوتا ہے، تو پاپولر میں آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ رول آف لا بریک کر سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب تو خود ہمیں انہوں نے سکھایا ہے، پوری قوم کو سکھایا ہے کہ 2 نہیں 1 قانون ہونا چاہیے، اور وہ ایگزامپل دیتے ہیں، اتنی دفعہ دی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ وہ خود محسوس کریں کہ وہ جو ایگزامپل دیتے تھے آگے بڑھ کے یہ کہیں کہ جو فیصلے پہلے ہوئے تھے
ویسے ہی فیصلہ کریں, دو نہیں ایک قانون ہونا چاہیے. بول دیں ہم ایکسپٹ کر لیں گے, ہم کہیں گے یار بہت بڑی بات کر دی ہے عمران خان نے کہ جج صاحب دو قانون نہیں ہونے چاہیے, ایک ہونا چاہیے, اور وہ ایک قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے جو پہلے ثاقب نثار صاحب نے 3 PMLN کے لیڈرز کے ساتھ کیا تھا. یا یہ ایکسپٹ کریں کہ جی ان کے ساتھ ظلم کیا تھا, ان کے ساتھ زیادتی کی تھی, ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی, یہ اس کا حصہ تھا جو گیٹ نواز شریف آؤٹ پروجیکٹ تھا, جس کے تحت نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا, جس کے تحت نواز شریف کو اور مریم نواز کو جیل میں بند کیا الیکشن سے پہلے, جس کے تحت تمام PMLN کے لیڈرز کو ریفرنسز فائل کیے, جیلوں میں بھیجا, انٹیمیڈیٹ کیا, ڈرایا دھمکایا گیا. تو یہ صرف ہمارا ریکویسٹ ہے, یہ 3 موضوعات پر میں نے بات کرنی تھی. اب کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں. پہلی بات تو یہ, ہم اگر لاڈلے ہوتے نا تو 30 سال کے پیریڈ میں 3 حکومتوں کا تختہ نہ ہوتا ہمارا. پہلے 93 میں تختہ ہوا, پھر 99 میں تختہ ہوا ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن سے, پھر 2014 میں اٹیمپٹ کیا گیا دھرنے کے تھرو, پھر 2017 میں فائنلی ڈسکوالیفیکیشن کی گئی. ہمارا تو یا تو ہم لاڈلے ہوتے کہ جی ایک وہ سن 85 میں ہم لاڈلے تھے, بھائی اس کی قیمت بہت بڑی ادا کر دی ہے نواز شریف صاحب نے. 93 میں اپریل میں جب انہوں نے یہ ٹی وی پر آ کے کہا تھا ایز پرائم منسٹر پاکستان آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن, تو اس دن سے وہ سزا بھگت رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جی ابھی کوئی ایک مومنٹ ہوا. اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ چینج جو ہوتے ہیں ایک حکومت سے دوسری حکومت کیوں نہیں ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کر سکتے. یہ پہلی دفعہ تھی اپریل 2022 میں جب ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تھرو ایک چینج ہوا. ان کو بالکل وہ ان کے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے کہ MQM اور باپ پارٹی ادھر کیوں چلی گئی, لیکن یہ وہی MQM اور باپ پارٹی ہے جن کے ووٹوں سے وہ وزیر اعظم بنے تھے, اور وہی باپ پارٹی اور MQM اس طرف آ گئی تو وہ وزیر اعظم ختم ہو گئے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بات مان لیں تو آپ کے لیے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. انہوں نے منع کر دیا, انکار کرا کہ کچھ بھی ہو جائے, میں نہیں کر سکتا. ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بنے اور انہوں نے جو ہے پوری نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ کیا, حنیف عباسی ان کے ساتھ کہ عمران کے لیے راستہ کھولنا تھا, وہ کر کے انہوں نے کیا ہے. تو جس طریقے سے ATM ریٹی اور جی بالکل صحیح. سوال جی کہ اگر عمران خان کو سزا نہیں ہوتی تو کیا آپ کا فائدہ لوگوں کو نہیں ہوتا؟ دیکھیں ہمارے فائدے اور نقصان کی بات نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے پاکستان اور پاکستان کے قانون کی بالادستی کی بات. پاکستان مسلم لیگ جو جدوجہد کرتا رہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے کرتا رہے, ہم قانون کی بالادستی کے لیے کرتے رہے. عمران خان کو سزا میں نے تو بڑے سمپل سی چوائس دی ہے کہ اگر قانون وہی ہے, قانون تو نہیں بدلا نا پچھلے 5 سال میں, تو اگر نہال ہاشمی کو اور طلال چودھری کو اور دانیال عزیز کو سزا ہو سکتی ہے اسی قانون کے تحت کانٹیمپٹ آف کورٹ میں, تو پھر عمران خان کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اگر نہیں ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ وہاں جو بیٹھے ہوئے, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج کل ثاقب نثار, وہ ایک میسج تو دے دیں کہ میں شرمندہ ہوں, میں اس وقت ایک ایسا ماحول تھا یا میں اس وقت ایک ایسے دباؤ میں تھا, میں ایسے دباؤ میں تھا آصف کھوسا صاحب اور دوسرے جو ججز تھے کہ جی ہم ایسے دباؤ میں تھے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے, مجبور تھے. حالانکہ کوئی مجبوری نہیں, اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی مجبوری آپ کی ہے کہ آپ ٹانگ رہے ہیں لوگوں کو اور ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں, اور پھر آپ اس کو مڑ کے یہ پیچھے مڑ کے یہ کہیں کہ جی وہ غلط ہوا تھا اور یہ غلط ہوا تھا, اور تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے.
تنقید کا نشانہ اس لیے بناتے ہیں کہ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، اگر وہ ہسٹری نہ ہوتی تو بالکل صحیح ہے، کسی کی ہمت نہ ہوتی زبان کھولنے کی کہ کسی فیصلے کو کرٹیسائز کیا جائے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ جو عدلیہ کر رہی ہے تو ان کے لیے تحریک عوام نے چلائی اور اس کے لیے آزادی کی تحریک چلائی تھی، لیکن آج تو عدلیہ لگ رہا ہے کہ کسی نے اس کو باندھا ہوا ہے، کوئی تحریک پھر عدلیہ کے خلاف چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ عدلیہ کی جو تحریک چلی تھی نا اس میں سب سے آگے عدلیہ والے خود تھے، کیونکہ 3 نومبر 2007 کو 60 ججز نے ریفیوز کیا تھا پی سی او کا حلف لینے سے، 60 ججز نے سپیریئر جوڈیشری کے، جس میں افتخار چودھری صاحب بھی شامل تھے۔ تو سب سے پہلے تو وہ چاہتے بھی ہیں تحریک چلے، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ جی ہم کسی مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہی نہیں سمجھتے تو اور آگے ان کے لیے تحریک ان کو اٹھا کے تو نہیں بینچ سے کہے گا کہ جی چلیں ہم تحریک چلانے چلیں آپ کی آزادی کے لیے، تو وہ آزادی کے لیے پہلے تو خود تو لڑے نا۔ دیکھیں پہلے بھی ہمارے جب حق میں فیصلے نہیں آتے، ایک تو لوگ، میں یہ وضاحت کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں میڈیا میں جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں یار یہ کون سی طریقہ ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اوکے، اور آپ کے اگینسٹ آتے تو آپ، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں اگر میں اس کی جسٹیفیکیشن نہ دے سکوں اس کرٹیسزم کی، جس طرح ابھی ایک فیصلہ آیا تھا پی ایم ایل کیو کے جب ممبران کے حوالے سے کہ جی ان کے ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے نہیں کاؤنٹ ہونے چاہیے، تو میں نے بھی ٹی وی پر بیٹھ کے کرٹیسائز کیا تھا، لیکن اس کا ریزن دیا تھا کہ جی یہ دیکھیں فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ if the judges unconsciously interpret a wrong law in making a judgment, they have the right to subsequently correct if when consciously۔ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مدہوش تھے تو اس کو ہم نے غلط فیصلہ سنایا تھا، اب ہم ہوش میں آ گئے، تو پہلے تو جا کے کورٹ میں یہ جا کے کہیں کہ جناب جج پہلے تو آپ یہ بتا دیں آپ کانشیس ہیں یا انکانشیس ہیں، تاکہ ہم اپنی پٹیشن داخل کر سکیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور اس کی، اگر تو آپ کے جس طرح نواز شریف صاحب کا جو ڈسکوالیفیکیشن کا تھا، ہم نے 10,000 دفعہ یہ کہا ہے کہ وہ فیصلے کی جو بیسس نہ پناما تھی، نہ وہ فلیٹس تھے، نہ ٹیکس اویژن تھی، نہ کوئی اور چیز تھی، وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اقامہ جو انہوں نے لیا تھا جس کے تحت ان کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ ملنی تھی، وہ انہوں نے نہیں لی تھی، اس کو شو کرنا چاہیے تھا، حالانکہ نہیں شو کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ پاکستانی لا کے حساب سے نہیں شو کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہوں نے سزا دینی تھی تو انہوں نے کہا بلیک لا ڈکشنری کہتی ہے کہ شو کرنا چاہیے تھا۔ پھر پاکستان میں پاکستان کا قانون چلتا ہے یا بلیک لا ڈکشنری کا قانون چلتا ہے؟ تو ہم تو ریزن دیتے ہیں نا کہ ہم کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا اور اس میں ججز ایسے ریزنز دیتے ہیں جس کو میں نہیں کرٹیسائز کر سکتا، مجھے اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، تو میں کس بیسس پر، ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں جی میں نہیں مانتا، لیکن میں ایسے کام تو بالکل بھی نہیں کرتا جب تک میرے پاس سالڈ کوئی طریقہ کار نہ ہو ڈیفائن کرنے کا کہ وائی دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ٹھیک ہے جی، کیس کا فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن سے، حکومت اب تک خاموش ہے، کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا، نہ پی ٹی آئی کے خلاف نہ عمران خان سے۔ دوسرا ابھی آڈیو آئی شوکت کریم کی محسن لغاری صاحب کے ساتھ اور تیمور جگلال کے ساتھ، حکومت اتنی کیا خوفزدہ ہے یا ان کو کوئی روک رہا ہے ان کے خلاف کارروائی سے؟ خوفزدہ تو نہیں ہے، ورنہ تو ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے، خوفزدہ ہوتے تو ہاں پریس کانفرنس آسان ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ کے تمام ورکرز، تمام لیڈرز نے 4 سال میں یہ شو کر دیا کہ وہ خوفزدہ کسی سے نہیں۔ جو سیاسی جدوجہد پاکستان مسلم لیگ کے ایک ورکر نے پشاور سے لے کے کراچی تک 4 سال میں کی ہے، اور جس قسم کی بروٹلائزیشن اور فیسزم فیس کی ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈرتے ہیں۔ جیلوں میں بھی گئے ہیں، ریفرنس، ہمارا کوئی بندہ روتے ہوئے آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا، یہاں تو جو پکڑا جاتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے تو آپ جس کو بھی ایگزامپل لے لیں، کبھی بھی ایگزامپل لے لیں، میاں نواز شریف کی حاضری ہوتی تھی، کورٹ میں آتے تھے، جیل میں ہم جاتے تھے، مریم نواز صاحبہ لڑکیوں نے، نادی لڑکی، جس ڈگنیٹی اور جس آنر کے ساتھ وہ آتی تھی کورٹ میں، جیل سے لائی جاتی تھی، مشکل ترین حالات میں رکھا گیا تھا، ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، تو میرا خیال ہے ہم ڈرتے ورتے تو نہیں ہے، اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں۔
واپسی آنے کی خبریں دیتے ہیں، یہ آپ کسی کو ڈراتے ہیں یا کہ انہوں نے واپس آنا ہی نہیں؟ ایک تو واپس تو آنا، ویسے تو مسلم لیگ نون جتنی گھبرائی ہوئی اتنا کوئی بھی اس وقت گھبرایا ہو، یہ عام تاثر ہے عوام کے اندر. تو جاوید لطیف صاحب جو کہتے ہیں وہ ایک تو بالکل ہمارا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ میاں نواز شریف ہے. یہاں اگر ووٹ ہے ہمارا تو وہ میاں نواز شریف کا ووٹ ہے، اور ان کا ہم جب کہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کا لازمی ہے واپس آنا. ہم کہتے ہیں کہ وہ ایون پلینگ فیلڈ ملے ان کو، جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو، اور وہ آ کے ایک ایز اے فری پرسن کیمپین کریں، اور جب نیکسٹ الیکشن ہوگا تو اس میں پاکستان مسلم لیگ کو لیڈ کریں ٹورڈز الیکٹورل وکٹری. اس پر ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو اس میں کوئی ڈرانے کی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف نے واپس آنا ہے، اور وہ آ کے ایز اے فری مین، بالکل ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اتنا ظلم ہو گیا، 5 سال ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، 6 سال ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اب یہ ظلم ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو اگر غلط ہوا ہے تو اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے تاکہ وہ ایز اے فری مین آئے اور لیڈ کریں. اور عمران خان کو کیا ڈر ہونا چاہیے؟ سیاسی حریف ہے نا تو سیاست کریں میاں نواز شریف کے ساتھ، وہ بھی نکلیں، میاں نواز شریف بھی نکلیں گے، اور پھر دیکھ لیں گے کہ عوام کس کی طرف ہے. یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، یہ تو ثاقب نثار کو تو کرنا چاہیے، ان کو تو کوئی نہیں روک رہا نا، ریٹائرڈ ہے. عمران خان نے ایک دھمکی دی ہے، 4 نام بتائیں گے. وہ تو خیر جن کے ہیں انہیں جو لیڈر ہے ان کے نام ہے، آپ تو ہے نہیں وہ تو اسلام آباد کی طرف چڑھائی کروں گا. تو کیا اس وقت حکومت کا رد عمل کیا ہوگا اس کا اگر وہ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ انہوں نے میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اسلام آباد آ کے اس طرح سے دھرنا دے سکیں، یا آ کے جو بھی انہوں نے اسلام آباد آ کے کرنا ہے. انہوں نے ایک دفعہ 25 مئی کو ٹرائی کیا تھا، وہ برے طریقے سے ناکام ہوئے تھے. آئی ڈونٹ تھنک سو وہ ایک اور اٹیمپٹ کریں گے. وہ ابھی یہی کرتے رہیں گے، جلسہ کھیلتے رہیں گے. اور ایک چیز کا عمران خان کی اینگر اور فرسٹریشن میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ سمجھ رہے تھے اپریل کی 10 تاریخ کو نو کانفیڈنس موشن کے دوسرے دن جب انہوں نے کال دی تھی اور لوگ باہر نکلے تھے، تو وہ سمجھے تھے کہ اگلے 2-3 ہفتے میں یہ حکومت کا ہم تختہ کر دیں گے اور الیکشن فورس کر دیں گے. آج تک وہ تقریباً 5 مہینے میں وہ نہیں کر سکے. تو اس کی فرسٹریشن ہے کہ جی یہ تو اگر یہاں سے بچ کے نکل کے چلی گئی پاکستان مسلم لیگ اور اتحادی جماعتیں تو یہ الیکشن اگلے سال اکتوبر سے پہلے نہیں ہوگا. لاسٹ بھائی ڈی چوک میں تو بنا ہے نا، ڈی چوک میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہ تو پہلے دن کہا تھا نا انہوں نے، شاید پتہ نہ ہو ان کو، نہ بتایا گیا ہو کہ ڈی چوک نہیں آنا. لیکن اب تو اس کو بھی 3 مہینے گزر چکے ہیں. اب تک تو عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ڈی چوک نہیں بیٹھ سکتے.